السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو عنایت ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو چلیے آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جانے من، قسط نمبر 9۔ مزمل، میں نے ساری حویلی میں تمہیں ڈھونڈ لیا اور تم یہاں ہو۔ وہ وارڈ روب میں سے اس کے کپڑے نکلوا کر اس کے جانے کے لیے بیگ تیار کروا رہی تھیں جب اسے وہاں نہ پا کر انہوں نے اسے من کے کمرے میں آ کے پکارا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا میں اپنی بیوی کے کمرے میں اس کے پاس نہیں آ سکتا؟ اس نے لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ میں تمہاری پیکنگ کروا رہی تھی، اس لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ جو بھی چیز چاہیے مجھے بتا دو، میں پیکنگ کروا دوں۔ ویسے تو یہ کام تمہاری بیوی کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ ویسے تمہارے بابا سائی تمہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ گورڈ کے کچھ لوگ آئے ہیں، انہیں تمہارے جانے کی خبر ملی ہے تو وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ساریہ بیگم نے نہایت شاطرانہ انداز میں اسے من کے کمرے سے باہر نکالنے کا منصوبہ ترتیب دیا کہ اسے چاروں ناچار وہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ اس نے من کی طرف دیکھا جو اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پھر نظریں جھکا گئی۔ اچھا اماں سائیں، آپ چلے، میں آتا ہوں۔ ساریہ بیگم باہر نکل گئیں۔ من جو جوتا پہننے کے لیے تیزی سے بیڈ کی طرف لپکی، لیکن اس کا دوپٹہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے پڑے پرفیومز سے ٹکرایا اور 2-3 پرفیومز زمیں بوس ہو گئے اور ان کی خوشبو کے ساتھ ساتھ کانچ بھی کمرے میں بکھر گئے۔ وہ جو ان پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھ رہی تھی، اس کا پاؤں کانچ کے ٹکڑے پہ پڑا اور وہ ٹکڑا اس کے پاؤں میں چپھ گیا۔ ایک دم سے ایک زوردار سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ ہائے اللہ! درد کی شدت سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ پاؤں پکڑ کر وہیں نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ اس کی چیخ سن کر مزمل شاہ بھی جلدی سے اس کی جانب آیا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ مزمل شاہ کو اپنے پاس آتے دیکھ کر اس کے آنسو اور بھی تیز ہو گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے پاس ہی دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، درد سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ نہیں، اس نے پاؤں فوراً پیچھے کھینچا۔ آہ! درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ ادھر دکھاؤ اور خبردار جب تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلی تو۔ اس نے غصے سے تنبیہ کی۔ من نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ من کو ایسی حالت میں دیکھ کر سید مزمل شاہ کو اسے درد میں دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ جاتے ہوئے بھی غصہ کریں گے مجھ پر؟ اس نے معصومیت سے کہا اور آنکھیں بند کر کے اپنے پاؤں آہستہ سے اس کے آگے کر دیے۔ مزمل شاہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہونٹ بھینچے درد کو کنٹرول کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس نے پاؤں کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کانچ کو پکڑ کر کھینچ دیا۔ درد کی شدت کو کنٹرول کرتے کرتے وہ مزمل شاہ کے گلے لگ گئی۔ اب اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ ابل آیا تھا۔ کیا ہوا بہو بیگم کو؟ ساریہ بیگم جو ان کا انتظار کرتے کرتے تھک کر خود بھی اوپر ان کے کمرے میں واپس آ گئی تھیں اور ان دونوں کو نیچے بیٹھے دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھیں۔ من اب بھی ویسے ہی سید مزمل شاہ کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ من کے پاؤں میں تو کانچ لگ گیا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور اس کو بھی ساتھ ہی کھڑا کر کے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ لیکن یہ کانچ آیا کہاں سے یہاں؟ انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر مزمل شاہ کو پکڑایا۔ تم رہنے دو مزمل، ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ نہیں رہنے دیں، من نے ڈرتے کہا۔ ویسے یہ پرفیومز ٹوٹے کیسے؟ اب بتاؤ۔ اب کہ ساریہ بیگم نے غصیلے انداز میں استفسار کیا اور سر جھکائے بیٹھی من کی طرف دیکھا۔ مجھ سے، اس نے بتا کر جلدی سے سر جھکا لیا۔ کبھی تو تم کوئی ڈھنگ کا کام بھی کر لیا کرو، وہ غصے سے بولی، جبکہ سید مزمل شاہ اس کے پاؤں پر بینڈیج کر رہا تھا۔ بری بات ہے اماں سائیں، اب آپ اسے ڈانٹے تو نہیں، من کو پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے، کبھی تو آپ اس سے بھی پیار سے بات کر لیا کریں، مزمل شاہ نے ناگواری سے کہا۔ ساریہ بیگم تن فن کرتی وہاں سے باہر نکل گئیں۔ شاہ
من نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تھا۔ وہ جو بینڈیج کرتا وہاں سے اٹھنے لگا تھا واپس بیٹھ گیا۔ آپ سے پہلی بار کچھ مانگنے لگی ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ من نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم حق سے مانگو، جو بھی مانگنا ہے سب تمہارا ہے، تمہاری شاہی من سمیت۔ وہ اس کے گال کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے بولا تو پل بھر کے لیے من کی پلکیں لرز گئیں۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میں چاہتی تھی کہ جب تک آپ واپس نہیں آتے مجھے میری اماں کے گھر واپس چھوڑ دیں۔ میں یہاں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میری بہنوں اور اماں کو میری ضرورت ہے۔ آپ برا مت منائیے گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ من نے بالآخر ساریہ بیگم کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے فیصلہ لے لیا۔ بس اب سید مزمل شاہ کی رضامندی کا انتظار تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تیز چلنے لگیں، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ آس بھری نظریں سید مزمل شاہ کے خوبرو چہرے پر ٹکی تھیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں جان من، اماں سائیں کا رویہ تمہارے ساتھ بخوبی محسوس کر سکتا ہوں۔ تم شاید ان سے ڈر رہی ہو۔ اماں ہے وہ، میری دل کی بری نہیں ہے، اچانک سب ہوا ہے اسی لیے برداشت نہیں کر پا رہی۔ دیکھنا آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، میرا یقین کرو۔ شاہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، میں آپ کے بغیر یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ آپ کے لیے میرا کمفرٹ زون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے اپنے بات پر اسے قائل کرنا چاہتی تھی، اور اسے روتا دیکھ سید مزمل شاہ کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ رو مت جان من، اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ سچ؟ من نے جھلملاتی ہوئی آنکھوں سے تحیر زدہ آواز میں پوچھا۔ اس نے حلاوت امیز انداز میں کہتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا۔ مگر اماں اور بابا سائیں؟ من نے ذہن میں گلبلاتا سوال لبوں پر لایا۔ انہیں میں دیکھ لوں گا، ڈونٹ وری۔ سید مزمل شاہ نے تھوڑا سا جھک کر اس کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ من نے سٹپٹا کر آنکھیں میچ لیں۔ وہ مسکرا کر وہاں سے نکل اٹھا اور باہر نکل گیا۔ رات 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ من بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے آئی تو سب حیران رہ گئے، لیکن ہمیشہ کی طرح سید مزمل شاہ نے اپنے اٹل انداز میں سب کو قائل کر لیا کہ وہ اپنی والدہ کے گھر رہے گی۔ وہ جاتے ہوئے من کو اپنا فون دے گیا تاکہ اس سے رابطے میں رہے، اور ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے من کو اس کی والدہ کے گھر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ ان گزرے 4 سالوں میں من اپنی والدہ کے گھر رہ رہی تھی۔ وہاں آس پاس کے لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ اس کا شوہر بیرون ملک ملازمت کے سلسلے میں گیا ہے۔ سید مزمل شاہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ من کو باقاعدگی سے فون کرتا اور اسے ہر ماہ اس کا خرچ بھجواتا تھا، جسے من اپنی بہنوں کی شادی کے لیے جمع کرتی رہی۔ اس کی 2 بہنوں کی وہ شادی کر چکی تھی، لیکن اب وہ تھکنے لگی تھی اس کا انتظار کرتے کرتے۔ 4 سال کا عرصہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ عازب خان، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ سفیر نے اس سے تیل سے بھرا گیلن چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ ساری گاڑی پر تیل گرا چکا تھا، اور اب اس سے دوری بناتے ہوئے لائٹر سے شعلہ بھڑکائے اس کی جانب اچھالتے ہوئے گاڑی کو آگ لگا گیا۔ پل بھر میں دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی اونچی اونچی لپٹیں دیکھ کر عازب خان کی بھوری آنکھوں میں تمسخرانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی، گویا اس نے کوئی معرکہ فتح کر لیا ہو۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس نے عازب خان کے مقابل آتے کرخت آواز میں کہا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ ایسے بے نیازی سے بولا جیسے وہ سب سے لا علم ہو جو اس نے کیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو تم نے غزان شاہ کی سب سے پسندیدہ گاڑی کو آگ لگا دی ہے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے جلانے کی؟ سفیر کے بھڑکنے پر عازب خان کے چہرے پر سرد تاثرات چھا گئے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی تم پر حملہ کرے اپنے دشمن کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دو، وہ پراسراریت سے گویا ہوا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سفیر نے ناسمجھی سے اس کے پتھریلے تاثرات سجائے چہرے کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ دشمن سے ایک قدم آگے رہو، تبھی جیت تمہارا مقدر بنے گی، اور فتح کو اپنے مقدر میں کیسے لکھنا ہے یہ عازب خان اچھے سے جانتا ہے۔ اگر غزان شاہ کو پتہ چل گیا تو؟
سفیر دماغ میں گلبلاتا سوال لبوں پہ لایا۔ میں اس بات کو اس حد تک جانے ہی نہیں دوں گا کہ اسے دوست و دشمن کا علم ہو، وہ برفیلی آواز میں بول کر سفیر کے شانے پر نادیدہ مٹی جھاڑ کر بولا تو سفیر نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی، چہرے پر انتہائی وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل رہا تھا۔ تب سفیر کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے، مگر وہ پلٹا نہیں۔ آصف خان، غزان شاہ کو پتہ چل گیا تو بھونچال آ جائے گا، اس نے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ غزان شاہ سے کہہ دینا گاڑی کی وائرنگ میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا، گاڑی نے آگ پکڑ لی۔ آصف خان کی بات سن کر سفیر نے سر اس بات میں ہلایا۔ آصف خان حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ صفا کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کی ساری شریانوں میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ غزان پریشانی سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے اسے ہوش میں لائے، کیسے اس کی ساری تکلیفیں اس کے جسم سے کھینچ نکالے۔ وہ وہیں بستر پر اس کے پاس لیٹ گیا۔ نہ جانے کب غزان شاہ کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ نہیں چلا۔ واحد، وانیہ، واحد، اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ اس کا جسم اب بھی دکھ رہا تھا، لیکن وہ اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسا سناٹا جو اسے سکون دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سب یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ منظر دھندلا سا تھا، لیکن وہ آوازیں صاف سن سکتی تھی۔ اسے یاد آیا کس طرح سنبل بیگم نے اس پر گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوئی ابلتی چائے گرائی تھی۔ اسے یاد آیا کس طرح غزان شاہ نے اسے بچایا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو بیڈ کے پاس غزان شاہ کو اپنا ہاتھ تھامے سوتا ہوا پایا۔ اس کے چہرے سے تھکن ظاہر تھی، وہ اس کی ذمہ دار صرف وہ تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ سے اتر گئی۔ اب اس نے اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا تو خود کو غزان شاہ کے کرتے میں پایا، جو آسانی سے اس کے ٹخنوں تک آ رہا تھا۔ اس نے غصیلی، قہر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی اس کرتے والی حرکت پر غم و غصے کی شدید لہر دوڑی تھی اس کے تن بدن میں۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے لٹکے دوپٹے کو اپنے پورے وجود پر پھیلایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ پورے راستے عجب سے سناٹے نے اسے ہلائے رکھا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی اور گلاس کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جم گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی تو دو جانی پہچانی آنکھیں اسے اپنی طرف متوجہ دکھیں۔ بستر سے نکل کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ پریشان سی آواز میں اس سے پوچھا گیا۔ صفا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر سے ہٹا لیا۔ اس نے سر جھکا کر اپنے خوف سے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے ایسا لگا کہ وہ خوف سے مر جائے گی۔ اس نے سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ اس گھناؤنے واقعے کو یاد کر کے اس کا جسم لرز کیا تھا، لیکن سامنے آصف خان تھا۔ مجھے پیاس لگی تھی، دوپٹے کو درست کر کے اس نے دھیرے سے کہا۔ آصف خان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کتنی کمزور اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ اس کی اندرونی حالت سمجھ سکتا تھا۔ اس کا دل کیا اسے اس ماحول سے کہیں دور لے جائے، اس کے سارے غم دور کر دے، اسے خود میں چھپا کر اس ظالم دنیا سے اوجھل کر دے۔ رکو، میں لا دیتا ہوں۔ تمہیں اس وقت اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ تمہارا درد اب کیسا ہے؟ فکر مند لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھا اور ریک سے گلاس اٹھا کر پانی بھرنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ ٹی شرٹ میں اس کے کسرتی بازو نمایاں صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نرم گرم سا تاثر تھا، جبکہ ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ لیے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے چیک نہیں کیا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ کتنی پیاسی ہے وہ۔ اور چاہیے؟ آصف خان نے مسکرا کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں شکریہ۔
گلاس واپس رکھ کر وہ اس کی طرف آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگا۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی دلفریب خوشبو اسے الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ بخار تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، تمہیں بھوک لگی ہوگی، چائے پیو گی؟ اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر سے ہٹا کر اس نے پوچھا تو اس نے چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ غزان شاہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے اپنے خوابوں کے شہزادے کو تصور کیا تھا، خیال رکھنے والا، عزت دینے والا، محبت کرنے والا۔ ظفر شاہ کے اندر ان میں سے ایک بھی خوبی نہیں تھی، اور آصف خان، اس نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، نہ جانے وہ کیوں اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ کبھی اس گتھی کو سلجھا ہی نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دھیان تو سنبل بیگم کی طرف تھا، جن کا رویہ، ان کے انداز اسے ہلائے دے رہے تھے۔ اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ کیسے زندہ رہ پائے گی وہ ایسے ماحول میں؟ آپ کو یہیں گزارا کرنا ہوگا، لیکن میں آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ آصف خان اپنی بات مکمل کرتا، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ میری تقدیر اتنی روشن کہاں؟ مجھے اندازہ ہے اب یہیں جینا مرنا ہے۔ اس نے روندھی ہوئی آواز میں شکوہ کیا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، وہ خود کو ان سب کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی کندھا نہیں تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو سکے، اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ اس وقت وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ آصف خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رک کر اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، آصف خان نے ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ نرمی سے رکھ دیے۔ وہ ماؤس ذہن کے ساتھ اسے دیکھتی کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے قاصر تھی۔ ایسا کبھی مت کہنا کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ اس کا ہاتھ نرمی سے دباتا وہ مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صفا حیرت زدہ وہیں کھڑی رہی۔ آنکھ کھلتے ہی سید غزان شاہ کا ذہن صفا کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک لمحے کو بھی وہ اس کی سوچوں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ آڑا ترچھا سونے کی وجہ سے اس کا جسم دکھنے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، اس کا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ انگلیوں سے اپنی کن پٹی سے ہلاتا اس کی گردن موڑ کر دیکھا جو کہ بالکل خالی تھا۔ کہاں چلی گئی تھی وہ؟ اس کے بدن میں غصے سے شدید شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے شرٹ اتار کر صوفے پر اچھال دی۔ سر سے اٹھتی ٹیسوں کا نظر انداز کرتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور ملازم کو آواز دیتا کمرے سے باہر نکلا۔ جاؤ دیکھو صفا بی بی کہاں ہیں؟ اس کے کہتے ہی ملازم سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ سید غزان شاہ کے لیے صفا ایک ضدی اور مشکل مرحلہ ثابت ہوئی تھی۔ اس نے اسے زج کرنے کی کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی۔ غصے سے کھولتا ہوا وہ کمرے میں آیا۔ ہزاروں طرح کے خیالات اس کے دماغ میں ڈیرا جمائے بیٹھ گئے تھے۔ اس نے اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ بی بی جی اپنے بچوں کے ساتھ اس کے کمرے میں سو رہی ہیں۔ ملازم کے بتانے پر ہی اس کا پارا اور بھی زیادہ ہائی ہو گیا۔ بچوں کے کمرے میں سو رہی ہے؟ وہ اس کی ماں کے سامنے ایک بار پھر اس کی بے عزتی کروانا چاہتی ہے؟ وہ اٹھا اور اس کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ غصے سے اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا جو زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے پر صفا اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ سید غزان شاہ کو دروازے پر ایستادہ دیکھ کر اس نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر رکھا۔ اس وقت وہ اتنی معصوم اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر گیا۔ سردارنی صفا غزان شاہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بے تاثر لہجے میں اس سے پوچھا۔ صفا نے اس کی کاٹ دار آواز پہ سہم کر حلق میں اٹکا تھوک نکلا اور وہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی نظریں اس کے شرٹ لیس بدن پر گئیں تو اس نے گڑبڑا کر آنکھیں پھیر لیں۔ چہرہ شرم و ضبط کی دوہری کیفیت میں مبتلا سرخی مائل ہوا تھا۔ مجھے وہاں نیند نہیں آ رہی تھی۔ چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ سر جھکا کر بولی، تو تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا۔ اسے غصہ اس بات کا تھا کہ رات والے واقعے کے بعد بھی وہ اپنی خود کی حفاظت کو بالکل ہلکے میں لے رہی تھی۔ آپ سو رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا بہتر نہیں سمجھا۔ مجھے بچوں کے ساتھ سونے کی عادت ہے۔ وہ ہنوز سر جھکائے بولی، بچوں کو لے کر میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ تمہارا یہ بچوں والا بہانہ تو ختم کروں آج۔
چلو اب تم بھی کمرے میں، آج سے سب ایک ساتھ وہیں رہیں گے۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں، اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کر رہی تھیں۔ صفا نے جھکے ہوئے سر کو دھیرے سے اس بات میں ہلا دیا۔ اب اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مانتی۔ وہ سر ہلا کر اپنی آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو اپنے اندر ہی ضبط کر رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اماں سائیں، اس کے دھیرے سے کہنے پر وہ اس کی بات کا مطلب اخذ کرنے لگا۔ نظریں اب بھی اس کے جھکے ہوئے سر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے نہیں لگتا میری بیوی اور میرے بچوں کے معاملے میں کسی دوسرے کو بولنے کا کوئی حق ہے، وہ اٹل انداز میں بولا تو صفا نے اس کے میرے بچوں کہنے پر اپنی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی ناساز طبیعت کا پوچھنا چاہتا تھا، وہ اسے اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ اس سے محبت کرتا رہے گا، زندگی کی آخری سانس تک۔ وہ اس سے کبھی کوئی تکلیف ہونے نہیں دے گا، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو آنے نہیں دے گا، لیکن وہ اس سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس نے صفا کے مرجھائے ہوئے چہرے کو تازگی بخشنے کے لیے اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو سمیٹتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ کاش کہ مجھے چند جادوئی لمحات میسر آئیں جہاں میں تمہیں جی سکوں، تم سے اپنی بے پناہ محبت کا برملا اعتراف کر سکوں، جہاں تم چاہ کے بھی میری محبت سے مکر نہ سکو، جہاں تمہیں میری آنکھوں میں اپنا آپ دکھائی دے۔ مجھے سکون درکار ہے، ایسا سکون جس میں میرے دل پر تمہارے ہونٹوں کا لمس ہو، تاکہ میں ماضی کے دکھ بھول کے زندگی کو قریب سے محسوس کر سکوں۔ رکھو گے اپنے لب میرے دل پر؟ صفا برف کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، اس کے لبوں سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اسے سوچوں میں ڈوبا چھوڑ بچوں کو اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ صفا اس کے پیچھے پیچھے اسی کے کمرے کی طرف چل دی جہاں بچے اور وہ اس کے منتظر تھے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کپ کپا رہا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا مجھے بے صبری سے انتظار رہتا ہے آپ کی رائے کا۔ بتائیے گا کیسی لگی آپ کو آج کی قسط۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔